تین چیزیں تین چیزوں میں پوشیدہ ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے ایک موقع پر فرمایا کہ بصرہ کا فلاں نان بھائی ولی اللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید شوق دیدار میں بصرہ پہنچا اور ڈھونڈتا ہوا اس نان بھائی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ اس وقت روٹیاں پکا رہے تھے۔ داڑھی کے بالوں کی جلنے سے حفاظت کی خاطر منہ کے نچلے حصے پر نقاب پہن رکھا تھا۔ اس مرید نے دل میں کہا، اگر یہ ولی ہوتا تو نقاب نہ بھی پہنتا تو اس کے بال نہ جلتے۔ اس کے بعد اس نے نان بھائی کو سلام کیا اور گفتگو کرنا چاہی تو اس روشن ضمیر نان بھائی نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، تو نے مجھے حقیر تصور کیا، اس لیے میری باتوں سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے گفتگو کرنے سے انکار فرما دیا۔ گدڑی کا لال۔ عزیز ساتھیو، معلوم ہوا کہ ولی ہونے کے لیے تشہیر و اشتہار، نمایاں جبہ و دستار اور عقیدت مندوں کی لمبی قطار ہونا ضروری نہیں۔ اللہ پاک جسے چاہے نواز دے۔ اللہ پاک نے اپنے اولیاء رحمت اللہ کو بندوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں ہر نیک بندے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون گدڑی کا لال ہے۔ ایک بار میں سفر پر تھا، ہمارے ڈبے میں ایک دبلا پتلا بے ریش و بے کشش لڑکا انتہائی سادہ لباس میں ملبوس سب سے جدا کھویا کھویا سا بیٹھا تھا۔ کسی اسٹیشن پر ٹرین رکی، صرف 2 منٹ کا وقفہ تھا۔ وہ لڑکا پلیٹ فارم پر اتر کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہم سب نے نماز عصر کی جماعت قائم کر لی۔ ابھی بمشکل 1 رکعت ہوئی تھی کہ سیٹی بج گئی۔ لوگوں نے شور مچایا کہ گاڑی جا رہی ہے۔ سب نماز توڑ کر ٹرین کی طرف لپکے تو وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے اشارہ سے ڈانٹتے ہوئے نماز قائم کرنے کا حکم صادر کیا۔ ہم نے پھر جماعت قائم کر لی۔ حیرت انگیز طور پر ٹرین ٹھہری رہی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم جوں ہی سوار ہوئے، ٹرین چل پڑی۔ لڑکا اسی بینچ پر بیٹھا لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی مجذوب ہوگا جس نے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے اپنی روحانی طاقت سے ٹرین کو روک رکھا تھا۔ تین چیزیں تین چیزوں میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ لہٰذا ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بدی سے بچنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ کس بدی پر ناراض ہو جائے۔ مثلاً کسی کی لکڑی کا حلال کرنا ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسایہ کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر چونکہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ممکن ہے کہ اس برائی میں حق کی ناراضگی مخفی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔